بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی پوائنٹ میں وحید عزیز آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ملک میں اس وقت ہیجانی کیفیت ہے اور خاص طور پر جو سیاسی معاملات ہیں وہ اس قدر کمپلیکیٹڈ ہیں کہ اس پر باقاعدہ طور پر کوئی بھی تجزیہ نگار یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا تجزیہ 100% درست ہو سکتا ہے۔ لیکن جو یہ کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے یہ تجزیہ نگاروں کو مارجن ضرور دیتی ہے کہ وہ اپنی رائے پیش کر سکیں۔ سب سے پہلے اگر ٹاپ سٹوریز کی بات کریں تو آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی ہیئرنگ ہوئی اور چیف جسٹس صاحب کا دبنگ انداز دیکھنے کو ملا۔ دوسری بات اگر ہم دیکھیں تو حکومت اب نئی چال چلنا چاہتی ہے اپنے مخالفین اور سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان کے خلاف۔ تیسری بات اگر ہم آج کریں تو عمران خان کی جو کل کی ریلی تھی اس نے ثابت کیا عمران خان لاہور کا بادشاہ ہے۔ اور حکومت کی چوتھی بات کریں تو حکومت مذاکرات ایک طرف کر رہی ہے اور دوسری طرف انتقامی کارروائیاں جاری ہیں۔ سب سے پہلے آج کی ٹاپ سٹوری بات کرتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سپرویژن میں جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی ہیئرنگ ہوئی اور اس سماعت میں آج جو چیف جسٹس صاحب کا انداز تھا وہ بڑا دبنگ انداز تھا۔ آئین کے محافظ واضح طور پر نظر آئے اور یہ بات بھی سامنے آئی کہ نہ تو عدلیہ کسی دباؤ میں ہے اور نہ دباؤ میں آنا چاہتی ہے۔ دو جو استدعائیں کی گئی، ایک استدعا یہ تھی کہ فل کورٹ بینچ بنا دیا جائے یا 7 سینئر جو موسٹ سینئر ججز ہیں ان پر بینچ بنایا جائے، تو چیف جسٹس آف پاکستان نے اسے مسترد کر دیا۔ پھر جسٹس مظاہر نقوی صاحب پر اعتراض کیا، اسے بھی مسترد کر دیا گیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے جو ہے قومی اسمبلی کے وہ سیشن کی اور اس کے علاوہ قائمہ کمیٹی کے جو میٹنگز تھی ان کے تمام منٹس جو ہیں وہ مانگ لیے ہیں اور اسے ریکارڈ کا حصہ بنانے کا کہا ہے۔ اب اس سے عام جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ بڑی واضح ہے کہ سامنے آ جائے گا کس کس نے کیا کیا کہا معزز عدالت کے بارے میں، آنریبل ججز صاحبان کے بارے میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ اپنے مطابق، اپنے معیار اور اپنے تدبر کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتی ہے، اور وہ فیصلہ سپریم کورٹ پاکستان کسی کو راضی کرنے یا ناراض کرنے کے لیے نہیں بلکہ آئین کی پاسداری کے لیے کرنا چاہتی ہے۔ یہ سوچنا بھی غلط ہے کہ سپریم کورٹ کسی کو راضی کرنا چاہتی ہے یا کسی کو ناراض۔ بنیادی طور پر آئین کی پاسداری سے اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ آئین کی پاسداری اول ترجیح ہے معزز عدالت کی اور معزز جج صاحبان کی۔ ان کے ریمارک سے بات سامنے آئی ہے، ان کی باتوں سے بات سامنے آئی ہے، ان کے رویے سے بات سامنے آئی، لیکن آج جو باڈی لینگویج تھی چیف جسٹس صاحب اور دیگر جج صاحبان کی وہ بڑی اسٹرانگ قسم کی تھی، اس پہ اسٹرینتھ نظر آ رہی تھی۔ وہ اعلان تھا اس بات کا کہ وہ کسی قسم کے دباؤ کا شکار نہیں ہے، نہ شکار ہونا چاہتے ہیں۔ اب حکومت نئی چال چلنا چاہتی ہے۔ حکومت کیا چال چلنا چاہتی ہے کہ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے جو ہے وہ چاہتی ہے کہ آنریبل چیف جسٹس صاحب کو جو ہے وہ ہٹا دیا جائے، جو کہ ممکن نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایسا سوچا تو جا سکتا ہے یا خیال تو بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس پر عمل درآمد جو ہے وہ کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے۔ عدالت میں جا کر ان کے وکلا یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ فیصلہ 3-4 کا تھا، وہ فیصلہ فلاں تھا، ایسی باتیں کیوں نہیں کرتے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ عدلیہ سے سپریم ہے، اس نے یہ کام کر دیا؟ وہاں جا کے منتیں کرتے ہیں، پنجابی میں کہلیں ترلے ڈالتے ہیں، باہر آتے ہیں تو بڑکے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی منافقانہ رویہ ان کا پیناما کیس میں تھا، یہی منافقانہ رویہ ان کیسز میں بھی ہے۔ آج جج صاحبان نے اپنے ایک ہی سماعت میں جتنا بھی سیاسی ماحول چل رہا ہے اس سارے کو کور کیا، مختصر بات میں زیادہ باتیں بیان کی، یعنی کہ تھوڑے بیانات دے کر زیادہ چیزوں کو کور کیا اور احساس دلایا سب کو کہ اپنی سمت کو ٹھیک کریں، آئین کی پاسداری کے لیے بھی عدلیہ موجود ہے۔ اور یہ حوصلہ افزا ہے، جج صاحبان سٹیپ اٹھائیں، 22 کروڑ عوام ان کے پیچھے کھڑی ہے، اس لیے کہ عوام جتنا اس وقت ان سے پریشان اور تنگ ہے وہ تو ایک لمحے میں ان کے خلاف سامنے آ جائیں گے۔ اب حکومت نئی چال چلنا چاہتی ہے، عدلیہ کے خلاف مزید اپنا زہر اگلنا چاہتی ہے، اس لیے کہ لندن میں بیٹھا ہوا ایک مفروض شخص جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہر حال میں تصادمی کیفیت ہو۔ وہ تو مذاکرات سے بھی راضی نہیں ہے اور مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کی کوشش جتنی وہاں سے کی جا رہی اور کسی سمت سے نہیں کی جا رہی، اس سارے کھیل میں پاکستان تحریک انصاف بہت میچور سیاست کر رہی ہے اور نون لیگ اور دیگر جماعتیں اممیچور نظر آ رہی ہیں۔ میچور سیاست یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ انتقامی کارروائیاں جاری ہیں لیکن تحریک انصاف نے جو ہے مذاکرات سے فرار اختیار نہیں کی۔
اب تیسری اگر بات پر آ جائیں تو کل کی ریلی عمران خان ایک مرتبہ بھی لاہور کے بادشاہ ثابت ہوئے. پبلک نے جس طرح ان کی آواز پر لبیک کہا تو اب تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لاہور میں شاید ہی کوئی سیٹ جو ہے وہ نون لیگ جیت پہ. یہی وجہ الیکشن سے فرار کی, یہی وہ ڈر ہے جو انہیں الیکشن میں جانے دے رہا, یہی وہ خوف ہے جو انہیں عوام کے پاس نہیں جانے دینا. کوئی بھی ڈیموکریٹک پارٹی ہے وہ الیکشن سے کیسے انکار کر سکتی ہے, کیسے فرار اختیار کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت جو حکومتی اتحاد بیٹھا ہوا ہے اقتدار میں وہ فرار چاہتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا تو ویسے ہی پنجاب میں نام نہیں تھا. اگر جنوبی پنجاب سے 2-4 ممبر اپنے ساتھ ملا کے سمجھتے ہیں کہ وہ پنجاب میں آ گئے ہیں تو یہ بہت بڑی خام خیالی ہے ان کی. آصف علی زرداری کی ٹامک ٹوئیاں جو مرضی مارتے ہیں, لیکن مسلم لیگ نواز جو پنجاب ہی میں زیادہ مضبوط تھی اس کی مضبوطی جو ہے وہ کہہ لیں سارے درخت جڑ سے اکھڑے ہوئے نظر آتے ہیں اور ہر طرح سے وہ برباد نظر آ رہی ہے پنجاب میں سیاسی طور پر. کہیں بھی سیاست میں اس کی جگہ اس طرح کی نظر نہیں آ رہی کہ وہ کوئی جیت کر اپنی حکومت بنا لی یا آگے آ جائے. اب حکومت نے کیا کیا, مذاکرات ایک طرف کی اور دوسرے انتقامی کارروائیاں بھی جاری رکھی. پرویز الہی کے گھر پر جو کچھ ہوا وہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. کسی کے بھی گھر کی چادر اور چار دیواری کو اگر پامال کیا جائے تو اس کی حمایت کوئی بھی عقل مند انسان نہیں کر سکتا. اب اس طرح عثمان بزدار کو گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں اور باقاعدہ طور پر چھاپے مارے جا رہے ہیں, اور بھی اس طرح دیگر رہنماؤں کے خلاف اینٹی کرپشن جو ہے وہ بہت حرکت میں آ چکا ہے. اور ڈی جی اینٹی کرپشن کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ریاست کے ملازم ہے, حکومت کے ملازم نہیں ہے. لیکن جس طرح باقی سارے اداروں کو حکومت اور مقصد کے لیے استعمال کر رہی ہے اور آئین کو پامال کر رہی ہے, اداروں کی ڈگنیٹی کو ہرٹ کر رہی ہے, اسی طرح جو ہے اینٹی کرپشن بھی اب جو ہے حکومت کے اعلیٰ کار بنا ہوا ہے. اور باقاعدہ طور پر جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی فہرستیں بنا لی گئی, یہ ہم نے بات اپنے وی لاگ میں پہلے بھی کہی تھی, اب ان پر عمل درآمد شروع ہو گیا. وہ جو لسٹیں بنائی گئی تھیں اور لوگوں کو گرفتار کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, اس میں پرویز الہی کے گھر پر دیکھ لی 2 بار چھاپا ہوا, اور اسی طرح اب جو ہے عثمان بزدار کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہ ساری صورتحال صرف کیوں بنائی جا رہی ہے تاکہ کسی طرح الیکشن نہ ہو, جبکہ الیکشن کے بارے میں عدلیہ پہلے فیصلہ دے چکی ہے. آج رات جو ہے یعنی پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان ایک فائنل راؤنڈ ہے مذاکرات کا. اگر تو کوئی مثبت پیش رفت ہوئی تو یقیناً وہ بہتر ہوگی, اگر نہ ہوئی تو عدلیہ اپنا فیصلہ 14 مئی کا دے چکی ہے. الیکشن کمیشن جتنا مرضی انکار کرتا رہے, عدلیہ کو اپنا حکم منوانا بھی آتا ہے, اس لیے کہ عدلیہ آئین کی پاسداری کے لیے کھڑی ہے, کسی کے ذات کے مفاد کے لیے نہیں ہے. ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل سبسکرائب کیجیے گا. انشاءاللہ ایسی کسی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.